أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی گزرنے والا قافلہ اسے نکال لے گا۔ یہ سورہ یوسف کی 10 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون چلا رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے والد کی محبت کا نظروں کا مرکز اور محور یوسف ہی ہیں، ہم سے وہ اتنی محبت نہیں کرتے جتنا یوسف سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، یہ مشورہ انہوں نے کیا آپس میں، اور یہ بات طے کر رہے تھے کہ کیوں نہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے، یا ان کو کسی ایسی دور جگہ پر لے جا کر پھینک دیا جائے کہ وہاں سے وہ واپس ہی نہ آ سکیں۔ یہ باتیں چل رہی تھی اس وجہ سے کہ راستے کا کانٹا اگر ہٹا دیا جائے تو پھر باپ کی محبت کا مرکز ہم لوگ ہو جائیں گے، اور بعد میں ہم اچھے اور نیک کام کر کے نیک ہو جائیں گے۔ انہی بھائیوں میں سے ایک نے وہ سن کر یہ کہا کہ تم یوسف کو قتل مت کرو۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وألقوه في غیابة الجب، اور تم کو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں جا کر اس کو کہیں پر چھوڑ دو، بلکہ کوئی ایک ایسا کنواں، غیابۃ الجب کہا گیا ہے، غیابہ جب کہتے ہیں کنویں کو، اور غیابہ کہتے ہیں جو گہرا کنواں ہو، اندھا کنواں جسے کہا جاتا ہے، اتنا گہرا کہ اس کے نیچے کا حصہ نظر نہ آئے نیچے میں کیا ہے، تو ایسے کوئی کنویں میں تم اس کو لے جا کر ڈال دو تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا، اور تمہارا جو مقصد ہے وہ مقصد تم کو حاصل ہو جائے گا، ان کنتم فاعلین، اور اگر تم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی کرو، کیونکہ کوئی گزرنے والا قافلہ اس کو اٹھا کر لے کر چلا جائے گا۔ یہاں پر یلتقط ہو کا جو لفظ آیا ہے اس میں کہ لختہ سے ہے، وہ لختہ کا مطلب یہ ہے کہ لاس اینڈ فاؤنڈ، گری پڑی چیز، کوئی چیز کہیں پر گر جاتی ہے راستے میں یا کہیں پر، تو اس کو عربی میں لختہ کہتے ہیں۔ لاس اینڈ فاؤنڈ کا جو کہا جاتا ہے جس کو کوئی چیز مل گئی، گمی ہوئی چیز، گمشدہ چیز مل گئی، تو اس کے تعلق سے شریعت کا کیا اصول ہے یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ کہیں پر کوئی چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے راستے میں چلتے چلتے، یا مسجد میں یا کہیں اور، کہ کسی کا پیسوں سے بھرا ہوا پرس تھا گر گیا، یا موبائل فون ہے، یا اور کوئی بیگ وغیرہ ہے جس میں ڈاکومنٹس ہے یا ضروری چیزیں ہیں، وہ کہیں پر غلطی سے گر جاتی ہے، چھوڑ جاتا ہے کوئی انسان، تو اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے کہ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جس کسی کو وہ چیز مل جائے، وہ گمشدہ چیز کہیں پر پڑی ہوئی مل جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس کا مالک بن گیا، میرے پاس مالکانہ حقوق خود بخود منتقل ہو گئے، اب کیونکہ روڈ پہ پڑی ہوئی تھی چیز، کوئی اس کا لینے والا نہیں تھا، حقدار نہیں تھا کوئی، تو مجھے مل گئی اس لیے میں اس کا حقدار بن گیا، میں مستحق بن گیا کہ میں اس کو مالکانہ طور پر جس طریقے سے چاہیں استعمال کروں۔ یہ غلط بات ہے، اسلام اس سے روکتا ہے، وہ منع کرتا ہے، کیونکہ کسی چیز کے مالکانہ حقوق اور اختیارات آنے کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، کسی اور کا مال کا آپ مالک بننے کے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ بذریعہ تجارت کے ذریعے سے آپ دوسرے کا مال کما سکتے ہیں، اس کا مال آپ حاصل کر سکتے ہیں، جائز تجارت کے ذریعے سے، سود سے نہیں۔ سود اور تجارت میں فرق بتایا گیا ہے کہ سود میں انسان زبردستی کر کے اس کا خون چوستا ہے،
جس کو قرض دیتا ہے، تجارت میں ویسا نہیں، تجارت میں باضابطہ جو ہے انہیں لین اور دین کا معاملہ ہوتا ہے، اور کوئی چیز بیچی جاتی ہے، اس کے عوض میں مال لیا جاتا ہے یا اور کچھ کوئی دوسری شے لی جاتی ہے، تو اس سے جو ہے پیسہ کمایا جا سکتا ہے کسی اور کا۔ ایک تو ہے تجارت جس سے آپ کسی اور کا مال لے سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مال میراث، مال میراث آپ کے آباء و اجداد، آپ کے ماں باپ کی طرف سے منتقل کیا گیا مال، ان کی موت کے بعد جو ہے جو ترکہ انہوں نے چھوڑا اس میں سے آپ کو ملتا ہے، وہ آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ ہبہ، گفٹ، کوئی کسی کو جو ہے اپنی محبت سے اور خوشی سے کوئی چیز دے دیتا ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اپنی اولاد کو بھی دے سکتا ہے یا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، باہر والوں کو بھی دے سکتا ہے، اجنبیوں غیروں کو بھی کوئی دے سکتا ہے۔ گفٹ دینے کا سسٹم شروع سے رہا ہبہ، یہ تو محبت بڑھانے والا عمل ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے تحفے تحائف دیا کرو، تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، اس میں چھوٹے بھی تحفے تحائف ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی جائیدادیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی کسی کو دے دے، نواز دے، جیسا کہ پہلے زمانے میں جاگیریں دے دی جاتی تھی، بڑے بڑے گاؤں دے دیے جاتے تھے، تو اس طریقے سے تحفے میں ملی ہوئی چیز جو ہے جائز ہاتھ کے لیے۔ اور چوتھا یہ کہ خیرات و صدقات، خیرات و صدقات میں بھی جو ہے کسی کو مالک بنا دیا جاتا ہے، کوئی مال ہے یا کوئی چیز ہے، کسی کو دے دیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب سے تم جو ہے اس کے مالک بن گئے۔ تو یہ صورتیں ہیں کسی کے مال کے جو ہے حاصل کرنے، اس کے مالکانہ حقوق کو حاصل کرنے کے۔ اس کے علاوہ دیگر جو جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ جو ہے ناجائز ہوں گی، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو ایسا ہی جو ہے کوئی چیز آپ کو راستے میں گری پڑی مل رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت یہ بتاتی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، آپ اس کو ٹچ نہ کریں۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر آپ لے لیں گے تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو ویسا ہی چھوڑ دیں گے تو جیسا کہ عہد نبوت میں، نبوی میں اور عہد خلافت میں اور عہد صحابہ میں ہوا کرتا تھا کہ کسی کی کوئی چیز کہیں پر گر جاتی تو وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اٹھاتا نہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن کے بعد وہ لوگ واپس آتے، ڈھونڈتے ہوئے اس کا مالک تلاش کرتے ہوئے آتا، اور اس کو وہ چیز مل جاتی اور وہ لے کر چلا جاتا، وہیں پر پڑی ہوئی ملتی وہ چیز، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے یہ سوچ کر کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ اب اگر آپ ہاتھ لگا دیے تو یہاں سے آپ کی ذمہ داری شروع، یعنی آپ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ مالک ہو گئے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مالک نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کی ذمہ داری شروع ہوگی، بہت بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے سر لے لی ہے۔ آپ جب اس کو ہاتھ لگا کر اٹھا لیے ہیں کسی چیز کو، تو پھر اس کے مالک کی تلاش کرنا پڑے گا آپ کو کہ مالک کون ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے، آپ کو تلاش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو بھی میڈیا آپ کو جو ہے اویلیبل ہے، وہ میڈیا کے ذریعے سے اشتہار دلا کر، لوگوں کو بول کر، اعلان کر کے جو ہے اس مالک کی تلاش کرتے رہنا پڑے گا کہ یہ فلاں چیز مجھے ملی ہے، اور انتظار کرنا پڑے گا آپ کو ایک پیریڈ تک۔ اور اگر کوئی اس کا دعوے دار آ جائے تو آپ اطمینان کر کے اس کی علامتیں پوچھنے کے بعد وہ چیز اس کے مالک کے حوالے کر دینا ضروری ہے آپ کو۔ اور اگر کسی صورت میں اس کا مالک آپ کو نہیں مل رہا ہے، تمام تر کوششوں اور محنتوں کے باوجود جو ہے مالک نہیں آیا، کوئی دعوے دار اس چیز کا نہیں آیا، تو اس کو اس کے حق میں خیرات کر دینا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے کہ وہ جس کسی کا بھی ہو اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، یہ دل میں رکھ کر، یہ نیت رکھتے ہوئے اس کو خیرات کر دینا چاہیے۔ اور اگر آپ واقعی میں مفلس اور محتاج ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو لے کر استعمال کر سکتے ہیں اسی صورت میں۔ نہیں تو اگر آپ مفلس نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، تو پھر وہ مال آپ کا نہیں ہو سکتا۔ وہ مال کو آپ جو ہے کسی ضرورت مند کو دے دینا، یہ نیت کرتے ہوئے کہ یہ مال صدقہ کیا جا رہا ہے اس شخص کی طرف سے جو اس کا مالک ہے۔ تو یعنی گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آسمانی بیت المال ہے جو تمہیں جو ہے اس کا امین بنایا گیا ہے، تمہارے پاس یہ امانت رکھی گئی ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ معاشرے کو اور افراد کو اسلام کس طریقے سے تیار کرنا چاہتا ہے، کیسی ذمہ دار قوم بنانا چاہتا ہے مسلمانوں کو، کہ ان کو کسی چیز کے مل جانے کے بعد یعنی اس کو اپنا مالک نہیں سمجھنا، یعنی یہ کسی چیز کو چوری کر لینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کے مال کو غصب کر لینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کسی کی چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہو سکتی، تم کسی اور کی چیز نہیں لے سکتے،
کہیں پر کرائے پر گھر لیے ہیں، وہ گھر میں رہ جا رہے ہیں، آپ ایسا سمجھ رہے ہیں سب مالکانہ حقوق ہے۔ وہ نکلنے کے لیے کہتا ہے، آپ نکلتے نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں نکلیں گے، آپ ہم کو پیسے دو۔ یہ پیسے کون سے پیسے ہیں؟ جائز ہیں آپ کے لیے؟ حلال ہیں؟ اس قسم کی حرکتیں آج مسلمان کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ ناجائز اور حرام مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی اور کے مال پر نظریں گاڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، لال پیلی ہوتی ہیں آنکھیں آپ کی کسی کے مال کو دیکھ کر، تو چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، غاصبانہ قبضے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام تو یہ بتاتا ہے، اسلامی تعلیمات تو ہے، تو وہ تو کرنا دور کی بات، آپ کو بالکل کوئی ایسی چیز مل گئی ہے جس کا کوئی دعوے دار نہیں ہے، آپ اٹھا کر رکھ لے سکتے ہیں، بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ یہ مال تو مجھے مل گیا ہے، اب میں اس کا مالک بن گیا ہوں، اب میں اس کو جس کو چاہے جیسا چاہے استعمال کروں، لیکن جیسے چاہے آپ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو محنت اور مشقت اٹھاتے ہوئے اس مال کے مالک کو تلاش کر کے اس مال کو اس کے حوالے کرنا ہوگا۔ کیوں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ محاسبہ اعمال، آخرت کی فکر، اللہ کے روبرو حاضری، یہ آپ کے ذہن میں جو ہے پختہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو آج تو تم کما لو گے، آج تو تم استعمال کر لو گے، کھا لو گے، لیکن کل جا کر کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے؟ یہ فکر جو ہے زندہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ فکر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ فکر تمہارے اندر ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ میرے رب کے سامنے روبرو ایک حاضری ہے، حاضری کا دن ہے، اور اس دن مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ وہ مال فلاں کا مال تھا، تم نے اس کو کیوں لیا، کیوں استعمال کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تعلیمات اگر مسلمان جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج دنیا جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے کیسے کیسے خیالات رکھتی ہے، تو اس میں جو ہے یہ مسئلہ آپ کے سامنے یہ آیت کے تقاضا جو کر رہا تھا کہ گری پڑی چیز جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ، جس کے تعلق سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو بھی چیز مل گئی وہ ہماری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلامی اصول کے مطابق، شرعی اصول کے مطابق یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر آپ جان لیں، کیونکہ قرآن جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، ذریعہ ہدایت ہے، اور اس میں صرف اس کو ترجمہ پڑھ کر آگے نکل جائیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، بذریعہ وہی یہ بات بھی بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، مرضی کیا ہے، وہ بات آپ کو بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کی تشریحات کے سلسلے میں وہ بھی آنے چاہیے قرآن کی تفسیر میں، اور پھر ان آیتوں کی تقاضا جو کرتے ہوئے جو احکامات اور جو مسائل آتے ہیں اس کو اخذ کر کے بتانا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر یہ مسئلہ آیا۔ آگے کی آیتوں میں جو ہے کھیل کود کے متعلق جو بات آ رہی ہے کہ کھیل کود کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کیا ہیں، احادیث کیا کہتی ہیں کھیل کود کے متعلق، مسلمانوں کو کیا ہدایتیں دی جاتی ہیں۔ ویسے ہی جو ہے پچھلے صورتوں میں جیسا سورہ ہود میں نبیوں کے واقعات بیان ہو رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قوم کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها کا، اور لوگوں کا مال کم مت کرو، ان کے چیزوں کو مت گھٹاؤ، یہ کہا گیا تھا، وہاں پر حکم دیا گیا تھا۔ وہ مسئلہ وہاں پر نکلتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، اس سے ساری باتیں واضح ہو گئی، صرف ناپ تول میں کمی نہیں بلکہ حقدار کا حق اس کو دے دیا جانا چاہیے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ کوئی اگر ذمہ داری لیتے ہیں کسی کام کی اور اس کے عوض کوئی معاوضہ طے کرتے ہیں تو ذمہ داری کو پورا کرنا یہ ضروری ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے اور معاوضہ لے لیں گے تو پھر آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ اس سے نکل رہا تھا۔ ویسے ہی جو ہے مختلف مقامات پر جیسا سورہ نساء، سورہ مائدہ میں طہارت کے مسائل آتے ہیں، وضو کے اور غسل کے، پاکی اور صفائی کے مسائل، تیمم کے مسائل اور احکامات ہیں۔ ایسے ہی جو ہے سورہ نساء میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے، ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تم سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ لوگوں میں جھوٹ مت بولو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ بتایا گیا اس میں کہ اگرچہ کہ وہ تمہارے خلاف ہی پڑ جائے، اگرچہ کہ وہ تمہارے والدین اور تمہارے اقربا کے خلاف پڑ جائے، تمہارے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کو نقصان ہو جائے اس کی وجہ سے، پھر بھی تم سچی گواہی دینا۔ آج کیسا ہو رہا ہے، یعنی لوگ گواہوں کو خرید رہے ہیں، جھوٹے گواہ بازار میں بکتے ہوئے نظر آتے ہیں،
تو کیسا منع کرتا ہے اسلام، کیسی تعلیمات ہیں، کسی بہترین تعلیمات ہے جو ہمارا مذہب دین اسلام دیتا ہے۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، اخلاق و کردار کیسے ہونے چاہیے، شرم و حیا کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ سورہ انعام میں یہ بات آ رہی تھی کہ ولا تقربوا الفواحش، اور پھر کسی کا مال نہیں کھا لینا، ولا تقربوا مال الیتیم، کئی ایک احکامات دیے گئے اس میں۔ تو جہاں جہاں پر آیتوں میں جو ہے وہ احکامات اور مسائل ہیں اس کو اخذ کر کے بتانا، کیونکہ اصل جو ہے مقصد قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کا یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے جو مسئلے مسائل، جو فقہی مسائل ہیں وہ آپ کو معلوم ہو، کیونکہ یہ ساری باتیں اس قرآن ہی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ذریعہ ہدایت ہے، ہدایت کا واحد سر چشمہ ہے، اور اس قرآن کو اگر یعنی اطمینان کے ساتھ اچھی طریقے سے کوئی پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کو سمجھے، تو پھر اس کی زندگی گزارنے کے جو سارے طریقے اس میں موجود ہیں، ضابط حیات کے بتایا گیا اس میں، وے آف لائف ہے، صبح سے شام تک کا زندگی گزارنے کے لیے آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے، اس میں رہنمائی موجود ہے، ہر مسئلے پر رہنمائی موجود ہے۔ آپ کی عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، آپ کے عقائد کیسے ہونے چاہیے، آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تجارت کر رہے ہیں تو کیسے تاجر بننا چاہیے آپ، اور لوگوں کے ساتھ کیسا حسن و سلوک آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، آپ کے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حق کس طریقے سے آپ کو ادا کرنا چاہیے، آپ اگر مالدار ہیں تو آپ کے مال میں سے کن کن کا حصہ ہے۔ یہ ساری باتیں اس قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں ہمارے کو، اگر ہم اس کو اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور اچھی طریقے سے آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث بھی ہم کو معلوم ہوں گی، اور پھر اس سے جڑے ہوئے جو مسئلے مسائل، جو احکامات ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی، آپ کی یہاں کی جو زندگی ہے دنیاوی حیات، وہ اچھی اور بہترین ہو جائے گی، لوگ آپ کو پسند کریں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اخروی زندگی کی کامیابی، اپنے رب کی رضا، مالک کی رضا جو آپ کو حاصل ہو جائے گی، تو پھر آپ کی تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی تو وہی ہے، دنیا میں چاہے جو ہے لوگ آپ کی عزت کریں نہ کریں، آپ سے محبت کریں نہ کریں، لیکن جو اچھا کام کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو متبع سنت بناتا ہے، تو پھر اس سے لوگ یقیناً محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ فرشتوں میں یہ بات کو پھیلاتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو فرشتے آ کر لوگوں میں اس بات کو جو ہے پھیلاتے ہیں۔ یہ روایت ہے کہ لوگوں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کئی ایک احکامات، زندگی گزارنے کے سلیقے اس قرآن میں بتائے گئے ہیں، بشرطے کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو ایک ایک لفظ کو جو ہے سکون کے ساتھ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے، آپ کے سامنے نہ صرف قرآن کے متن آئے، اس کا ترجمہ آئے، بلکہ اس کی تفسیر، اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اور پھر ان سے جو احکامات، جو مسائل جو اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں وہ ہم کو معلوم ہو جائیں، صحیح مسئلہ اور حکم ہم کو معلوم ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے اس میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تامن على یوسف وإنا له لناصحون، انہوں نے کہا ابا جان آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ کھائے پی اور کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اب وہ لوگوں نے جو طے کر لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کسی کنویں میں ڈال دیں گے تاکہ ہمارے رستے کا کانٹا ہی ختم ہو جائے، تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کر جو ہے ان کے پاس درخواست کرنا شروع کر دی کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیج دیتے، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت میں جو الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم پر آپ اعتماد کیوں نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے والد صاحب سے ایسی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے وہ درخواست رد کر دی تھی، ساتھ نہیں بھیجایا تھا۔ اب پھر سے دوبارہ جا کر جو ہے ایک نیا مسئلہ لے کر جا کر ان کے سامنے پھر سے وہی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم پر آپ اعتماد کیوں نہیں کرتے، ہم جو ہے اس کے خیر خواہ ہیں، بہی خواہ ہیں اور ہمدرد ہیں، ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے اور حفاظت کے ساتھ اس کو رکھیں گے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ کھائے پیے اور کھیلے کودے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ کھیلنے کودنے کے تعلق سے انہوں نے بات کہی، تو اس کے تعلق سے شرعی حکم کیا ہے انشاءاللہ اس پر بھی کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔